لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد وقال اللہ تعالی فی کتابہ المبین قولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع السماوات وہو بکل شیء علیم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، جب میں تمہیں اپنی زندگی میں ساری نعمتیں دے رہا ہوں تو تم اپنے رب کی ہر وقت حمد و ثنا کرتے رہو۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان نمودار اور مستحکم بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ پوری دنیا میں بہت عرصے کے بعد دوبارہ ماہ محرم کے غم کو شروع کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں خلوص نیت سے پرسہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مجالس عزا ہو رہی ہیں خدا خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ سال پوری دنیا کے لیے ایک امتحان کا سال ہے، اور ہم سب کو اس امتحان میں سرخ رو ہونا ہے۔ مساجدوں میں عزاداری نہیں ہو رہی ہے، مگر ہمیں اپنے گھروں کو عزا خانہ بنانا ہے تاکہ فاطمۃ الزہرا ہم سے راضی ہو جائیں، حسین ہم سے راضی ہو جائیں، امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آج ہم امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ آج ہم بی بی فاطمۃ الزہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں، حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ آج علی مرتضیٰ کو پرسہ دینے آئے ہیں، حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ اور آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسہ دینے آئے ہیں، اور حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ آج سے ہماری عزاداری شروع ہو رہی ہے۔ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ہر گھر میں ہمیں عزاداری برپا کرنی ہے۔ یہ عزاداری ہمیں حسین کی یاد دلائے گی، اس کی قربانیوں کی یاد دلائے گی۔ میں نے اس عزاداری کے 12 دنوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، میں آپ کے ساتھ اس عشرے میں اس موضوع کے ساتھ جڑی رہوں گی، قرآن، ایمان اور عقل۔ اس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ مطالعے پیش کروں گی۔ جس آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی۔ اور ایمان، عقل انسان کی زندگی میں بے انتہا اہم ہے۔ ایمان اور اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے لوگ گمراہی کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور خدا کے منکر ہو رہے ہیں، یعنی خدا کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام نام ہے انسانیت کا، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کو پہچانے
اور انسان کا سب سے بڑا محسن اللہ تعالیٰ ہے جس نے بے انتہا احسان کیے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے وجود دیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے وجود دیا۔ اگر وہ وجود نہ دیتا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ پروردگار عالم تو نے مجھے نہیں بنایا، اور جو ہو ہی نہ وہ کیسے کہتا کہ میں نہیں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرو کہ تو نے مجھے خلق کیا، وجود دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ وجود کے بعد یہ شکر ادا کرو کہ تم نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم اللہ سے لڑ تو نہیں سکتے تھے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے جانور کیوں بنایا، پتھر کیوں بنایا، انسان کیوں بنایا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے مولا کہتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں انسانیت کے بعد فوراً شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں انسان بنایا اور ساتھ میں باشعور بھی بنایا، یعنی عقل عطا فرمائی۔ اگر تو عقل نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عقل عنایت فرمائی۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ انسان شکر ادا کرے چوتھے مرحلے میں کہ پروردگار تو نے ہمیں با ایمان بنایا، یہ تیرا کرم ہے، بغیر توفیق الہی کے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کبھی یہ ناز نہ کریں بلکہ ہمیشہ یہ کہیں کہ یہ تیری توفیق ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان پانچویں مرحلے میں خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا تو نے ہمیں ایک صحیح و سالم جسم عنایت فرمایا۔ ہم انسان کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صحت کی دولت نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگ موجود ہیں جو بہت بیمار ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ جو دیکھ نہیں سکتا وہ آنکھوں کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ کانوں کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، جو چل نہیں سکتا وہ اپنے پیروں کی قدر و قیمت کو جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے رب کا یہ شکر ادا کرنا ہے کہ میرا رب تو نے ہمیں صحیح و سالم جسم کے ساتھ پیدا کیا، ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شکوہ کرنے والے کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں کچھ جملے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایمان اور قرآن اور عقل کا بیان پیش کروں گی۔ آج کی مجلس تمہیدی مجلس ہے۔ آئندہ آنے والی مجلس میں ضرور اپنے موضوع کو ایک کھلے انداز سے پیش کروں گی۔ آج میں آپ کو اپنے موضوع کی کچھ تعریف، کچھ ڈیفینیشن، کچھ اور چیزیں جو کچھ بند ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں آگے کی مجلس میں میرے پہلوؤں کو۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ الایمان معرفتم بالقلب، الایمان معرفتم بالقلب۔ مولا فرماتے ہیں تین چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں اور تینوں چیزوں میں سب سے اہم معرفت ہے، اور وہ بھی قلبی شے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جب تک معرفت نہیں ہوگی، پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم اس چیز کو دل سے قبول نہیں کر سکو گے۔ معرفت انسان کو دل سے ہوتی ہے۔ انسان کے دل کو معرفت ہو تاکہ وہ اللہ اور اہل بیت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر سکے۔ معرفت اردو زبان کا لفظ ہے، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن معرفت کو دو اور الفاظوں اور دو اور معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا الفاظ ہے جاننا اور دوسرا ہے پہچاننا۔ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے۔ آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو جان جاتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔
جب تک کہ انسان اس کے ساتھ قریب نہ ہو جائے، اس سے دوستی نہ کر لے، اس کے عادات و اطوار کو نہ دیکھ لے، وہ انسان کو نہیں پہچان سکتا۔ اگزامپل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ انہیں پہچاننے کے لیے میرے ساتھ میرے روٹین میں آ کر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں صبح سے اٹھ کر کیا کرتی ہوں، کس بات پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہوں، کس طرح سے میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتی ہوں، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے، میری عبادت کیسی ہے۔ اور جب وہ مجھے جان لیں گے تو کہیں گے کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم کہتا ہے کہ جاننا اور پہچاننا دو الگ الگ چیز ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، لیکن کیا ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں؟ ہمیں خود کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ انسان کسی شے کا جو علم رکھتا ہے وہ جاننا ہے، لیکن اس علم کو پہچاننا معرفت کہلاتا ہے۔ انسان پہچانتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، وہ خداوند تعالیٰ ہے، وہ عادل ہے، لیکن معرفت کیا ہے کہ جو خدا کو پہچانتا ہے وہ رسول خدا کی معرفت رکھتا ہے، اس کی نبوت کو مانتا ہے، اور نبوت اور امامت کو ماننا تو ہم پر واجب ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دل سے معرفت ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ زبان سے اقرار کرنا ہے۔ انسان کسی انسان کو جان لے، پہچان لے، مگر اسے دل سے اقرار نہ کرے تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی معرفت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان صرف دل میں مانتا رہے مگر کبھی زبان سے اقرار نہ کرے تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ اہل ایمان میں سے ہے، جب تک کہ وہ زبان سے اقرار نہ کر لے۔ لوگوں کو ہم اقرار سے پہچانتے ہیں، کسی کے دل میں کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے رہیں۔ کس طرح؟ جب انسان کلمہ دہراتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مجلس میں آتا ہے، کبھی کچھ نہ بھی کہہ رہا ہو مگر جب ایک مرتبہ اپنی زبان سے یا حسین کہتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے معرفت حسین ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ ہے اپنے عمل سے اپنے ارکان اسلام کو ظاہر کرنا۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ سب سے اہم اور بہت ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 3 مرحلے میں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مرحلہ معرفت کا، دوسرا ہے اقرار کا، تیسرا ہے عمل اپنے جسم سے اظہار کرنا۔ یہ سب سے ضروری اور اہم مرحلہ ہے۔ جب تک انسان کو کسی چیز کی معرفت نہ ہو، ایمان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پوری طرح سے اب تک نہیں پہچان سکا، اس کی معرفت کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ پوری طرح سے خدا کی معرفت کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کو جانتے ہو، پہچانتے ہو تو وہ تمہارے ذہن کی حدود میں رہ کر ہے۔ ہمارا ذہن محدود ہے اور پروردگار عالم لا محدود ہے۔ وہ ہمارے عقل میں، ہمارے دماغ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس میں سما نہیں سکتا ہے۔ خدا لا محدود ہے اور اسے کبھی بھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ جو اقرار کا ہے، اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ میری بہنوں، اگر انسان گناہ کا اقرار، محبت کا اقرار، اہل بیت سے تولا کا اقرار نہ کرے تو کیسے اپنے رب کے سامنے جائے گا؟ کیسے اہل بیت کی محبت کو سامنے رکھے گا؟ کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا؟ تو اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ چیزوں کا اقرار ہو تو معلوم پڑتا ہے کہ محبت ہے کہ نفرت ہے، اس لیے زبان سے اقرار کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہو تو اظہار کرو۔ اقرار سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو، اور جب محبت کا اظہار کرو تو اس طرح سے اقرار کرو کہ تمہاری بیوی تمہارے عشق میں گرفتار ہو جائے۔
ہم تمام عورتوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے شوہر ہم سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے، ہمارے شوہر ہم سے اقرار محبت نہیں کرتے۔ تو آج جا کر ان سے کہیے گا کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کا اقرار کرو۔ کیوں کرو؟ تاکہ وہ تمہاری وفادار ہو جائیں۔ جب تم بار بار ان سے محبت کا اقرار کرو گے تو وہ تمہارے علاوہ کبھی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکیں گی۔ تو اقرار کی منزل بہت ہی بلند درجے پر ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ بار بار کہنے سے انسان کے دل میں احساس رہتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنا ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی بار بار محبت کا اظہار کرو، اولاد کو بتاتے رہو کہ میری محبت تمہارے لیے ہے، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بچوں کو کئی مرتبہ احساس ہوتا نہیں ہے کہ ماں باپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اظہار نہیں کرتے۔ ہم دنیا کی ساری چیزیں انہیں دے دیتے ہیں، مگر صرف اور صرف محبت کا اقرار اور اظہار نہیں کرتے۔ تو محمد و آل محمد ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ معرفت کے درجے پر پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی زبان سے اس معرفت کا اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال بار بار ہم دہراتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کا عشق رکھتے ہیں، ہم محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، حسین ابن علی کا عشق رکھتے ہیں۔ اور اگر زبان سے نہ بھی بتائیں تو ہماری آنکھیں بتاتی ہیں، ہماری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو بتاتے ہیں کہ یہ حسین کے عاشق ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ انسان کے عمل کا ہے۔ اگر انسان عمل نہ کرتا ہو تو کافی نہیں ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ دنیا بھر میں جو ٹریفک قوانین ہیں، جو گاڑی چلانے کا رول ہوتا ہے، جو گاڑی چلانے کے اصول ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، ہر جگہ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں۔ لندن ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یو ایس اے ہو، دبئی ہو، کہیں پر بھی اگر آپ رہتے ہیں اور آپ جاتے ہیں کہ مجھے ڈرائیونگ لائسنس چاہیے، تو وہاں کی جو اسکول ہوتی ہے، وہاں کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، وہاں کی جو حکومت ہوتی ہے، وہ آپ سے یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ایک کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب میں سارے اشارے موجود ہیں جو آپ کو ڈرائیونگ کرنے کے لیے آنے چاہیے۔ آپ جائیں، اسے یاد کر لیں، اور نہ صرف یاد کریں بلکہ اس کا آپ کو امتحان بھی دینا ہوگا، اور جب آپ پاس ہو جائیں گے تب ہمیں آپ کو ایک ڈرائیونگ لائسنس دے دیں گے، تب آپ گاڑی روڈ پر نکال سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ان تمام نشانات کو یاد کر لے، ڈرائیونگ اسکول میں جا کر ایگزام بھی دے دے، پاس بھی ہو جائے، اس کے بعد اسے ڈرائیونگ لائسنس بھی مل جائے۔ اب وہ روڈ پر آ کر گاڑی نکالے، گاڑی چلانا شروع کرے اور ہر سگنل کو توڑ دے، ہر قانون، ہر نشان کو توڑتا ہوا آگے چلا جائے، اور ایک دم اسے آ کر کوئی پولیس پکڑ لے اور کہے کہ بھائی آپ کو ٹریفک قوانین نہیں معلوم ہے کہ آپ کو کس طرح سے گاڑی چلانی ہے؟ تو وہ یہ شخص کہے کہ نہیں، میں نے ایگزام بھی دیا تھا، میں نے تمام بک کو یاد بھی کر لیا تھا، حفظ بھی کر لیا تھا، لیکن بس میں اس کی پابندی نہیں کرتا۔ تو وہ ٹریفک پولیس کیا کہے گا کہ یاد کر لینا، حفظ کر لینا کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم عزادار ہیں کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم حسین کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں کافی نہیں ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ الاجل الاجل یا امام ظاہر ہو جائیں، آپ کا ظہور ہو جائے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو امام اور اہل بیت اور قرآن نے ہم کو ایک اصول بنا کر دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو آج میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ہر سال مجلس عزا برپا کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو واپس ریچارج کرتے ہیں، واپس
ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا نظام دیا ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں، روز قیامت خدا سوال کرے گا لوگوں سے۔ کس سے کیا سوال کرے گا؟ روز قیامت خدا جو جانتا نہیں ہوگا اس کو پوچھے گا کہ تم نے سیکھا؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں نے نہیں سیکھا۔ تو پوچھے گا کیوں نہیں سیکھا؟ تمہارے پاس عالم تو موجود تھا، مسجد بھی موجود تھی، میں نے اپنے پیغمبر بھی اتارے تھے، اہل بیت بھی بھیجے تھے، کیوں نہیں سیکھا؟ اور جو جانتا ہوگا روز قیامت اس کو خدا پوچھے گا کہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رب نے کس دین پر پیدا کیا ہے۔ ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن میں تمام قوانین ہیں، ہمیں اہل بیت دیے ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں حجاب کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں اولاد کی تربیت کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا طریقہ سکھایا ہے، ہمیں معاف کرنا، درگزر کرنا سکھایا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو تمام کی تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی، ساری عبادت بھی بیکار ہو جائے گی۔ اس لیے رب کائنات کہتا ہے اور امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ جاننا کافی نہیں ہے، انسان کے لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان کے 3 مرحلے ہیں، جو میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ اسی تمام مرحلوں کو لیتے ہوئے میں اب اگلے تمام مجلسوں میں آپ کو اس کے پورے معنی اور مقصد سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ مولا فرماتے ہیں ایمان، معرفت اور عمل، کبھی بھی عمل سے پیچھے مت ہٹو۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام شیعوں سے یہ کہہ دو کہ باعمل رہیں۔ لوگ جب دیکھیں تو کہیں کہ یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، وہ جب تمہیں دیکھیں تو تمہاری تعریف کریں، ہماری مدحت کریں۔ مدحت کیا ہوتی ہے؟ جب خوشی میں کوئی انسان ایسی چیز یعنی قصیدہ پڑھے تو وہ مدحت کہلاتی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بار بار شکر کرنا، تعریف کرنا مدحت کہلاتی ہے۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں چھٹے کہ اپنے آپ کو باعمل رکھو، اور جب تمہیں لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، وہ جب تمہیں دیکھیں تو تمہاری تعریف کریں، ہماری مدحت کریں، ہمارے راستے پر آنے کو پسند فرمائیں۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے راستے پر آنے کو پسند کریں۔ میں باعمل ہوں گی تو مجھے دیکھ کر لوگ میرے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ اگر میں کسی کی خطا کو معاف کر دوں گی تو رب کائنات میری خطاؤں کو معاف کرے گا، لیکن اگر میں کسی کی خطاؤں کو معاف کرتی ہوں تو جب مجھے کوئی لوگ دیکھیں گے جو مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، صحیح دین یہی ہے۔ یعنی عالم کا باعمل ہونا ضروری ہے۔ اگر عالم خود گناہ میں مبتلا رہے گا، کسی کا دل دکھائے گا، کسی کی دل آزاری کرے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا اور کسی کا دل دکھا کر اس سے معافی بھی نہیں مانگے گا تو وہ عالم باعمل نہیں ہے۔ وہ کیسے اپنے لفظوں میں کہے گا کہ آپ اس بات پر عمل کرو جو خدا نے بھیجا ہے جبکہ وہ خود نہیں کر رہا ہے؟ تو خدا کہتا ہے کہ ایسے بنو کہ لوگ ہمارے راستے پر آنے کو پسند فرمائیں، کہ جب ماننے والے ایسے ہوں تو آل محمد کیسے ہوں گے، اس دین کو بنانے والے کیسے ہوں گے؟ لوگوں کو آل محمد کی معرفت ہونی چاہیے۔ میری بہنوں، دنیا آل محمد کو نہیں پہچانتی، وہ ہمیں دیکھتی ہے، ہمارے کردار کو دیکھتی ہے۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ پہچانتی ہے کہ ہم شیعہ ہیں اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر دین کے راستے پر آتے ہیں۔ اب ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اسے غور سے سنیے گا، اور اس میں بہت سارے میسیجز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک ایران کے بہت بڑے عالم ہیں،
ان کا نام ابراہیم امینی ہے۔ جب ان کی عمر 90 برس کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس ایک فون آیا کہ یورپ سے مختلف لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، شیعہ ہو گئے ہیں اور وہ آ رہے ہیں، آپ آئیں اور وہاں پر آ کر سپیچ کریں۔ ابراہیم امینی نے کہا کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کون کون سی زبان بولتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو ایک ٹرانسلیٹر رکھ لیں، کیونکہ میں جب تقریر کروں گا تو میری تقریر کو وہ ٹرانسلیٹ کر دیں۔ اب وہ دن آ گیا جب تمام لوگ دنیا بھر کے ایک ہال میں جمع ہو گئے، ایک مجمع میں، ایک پنڈال میں جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے اور ابراہیم امینی تقریر کرنے لگے تو تقریر کرنے کے 20 منٹ کے بعد ایک آدمی نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آغا نے بولا سوال کیجئے۔ جب سوال کیا گیا تو سوال سننے کے بعد آغا کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو بہت بیسک سوال پوچھ رہا ہے، اسے تو دین کی کوئی نالج ہی نہیں ہے، اس کو بنیادی چیز بھی معلوم نہیں ہے۔ جس طرح سے کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وضو کے بیسک سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں اور ہم ممبروں پر بیٹھ کر بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹاپک لے کر آتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کچھ بیسک تعلیم بھی اپنے لوگوں کو دینی چاہیے کہ جو اپنا وضو صحیح سے نہیں کر سک رہا ہے وہ اپنی نماز کیسے پڑھے گا۔ اسی طرح سے آغا کو احساس ہوا کہ اسے بیسک بنیادی علم بھی معلوم نہیں ہے۔ آغا نے کہا کہ میں نے تو بہت تیاری کی تھی اور میں بہت علمی تقریر کر رہا تھا۔ آغا کو احساس ہوا کہ اگر میں اتنی علمی تقریر کر رہا ہوں اور اس آدمی کے پاس جس نے سوال کیا ہے علم ہی نہیں ہے، تو آغا نے محسوس کیا کہ میں اس سے بات چیت کرتا ہوں۔ آغا نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب تو تمہیں دوں گا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا تم نے کچھ علم حاصل کیا تھا؟ تم مسلمان کیسے بنے؟ تم شیعہ کیسے بنے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے ہمسائے میں بہت نیک لوگ رہا کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ 5 سال سے رہ رہا تھا۔ جب بھی ان کا کوئی خوشی کا دن آتا تھا تو وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ ضرور لاتے تھے اور میرے گھر بھجواتے تھے۔ مجھے ان کا یہ اخلاق اتنا پسند آیا کہ میں ایک دن ان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے آپ کا دین اسلام جس پر آپ عمل کرتے ہو مجھے جاننا ہے، یہ کس کا دین ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ مسلمان جو ہے بانی اسلام محمد نے سکھایا ہے، یعنی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، یہ ان کا سکھایا ہوا اخلاق ہے۔ تو وہ شخص اسی وقت اس نے دل میں فیصلہ کیا اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اور اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ شخص کہتا ہے کہ محرم آیا تو پڑوس کے شخص کے پاس میں گیا اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ کالے کپڑے پہننا کیوں شروع کر دیے ہیں اور یہ شام کو تم لوگ کہاں چلے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا محرم آ گیا ہے اور ہم سید الشہداء حسین کربلا کی مجلس میں جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو کہا ہاں چلو۔ کہا یہ کیسا دین ہے، باقی مسلمان تو نہیں جاتے ہیں؟ تو کہا ہم شیعہ ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں بھی شیعہ بننا چاہتا ہوں، اور بس اس طرح سے میں نے مجلسوں میں جانا شروع کیا اور بس مجلسوں سے میں نے علم سیکھا ہے۔ اس وقت وہ عالم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارا کردار کتنے معنی رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے کردار کو بلند کر لیں گے تو کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے، ہم کسی کو بھی اپنے دین پر لے کر آ سکتے ہیں اور ہم کسی کے بھی ساتھ اپنے دین کی گفتگو کر کے اس کو اپنے دین اسلام پر راغب کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کردار بہت معنی رکھتا ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، اے میرے حبیب اگر آپ کرخت مزاج ہوتے، یعنی آپ غصے والے ہوتے، اونچی آواز میں بات کرتے، لوگوں کے سامنے روب و دبدبہ میں رہتے
اور آپ کا کردار ایسا نہ ہوتا جیسا آپ کا کردار ہے تو یہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول خدا کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ رسول خدا نے اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنے پورے گھرانے کی جانوں کی قربانی دی ہے۔ یہ آپ کی درگزر کرنے کی عادت اور مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ کون ہے یہ نورانی چہرے والا، یہ زمین پر کون سا نور چمک رہا ہے، یہ تو کوئی آسمان سے نازل ہوا ہی نور ہے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، میرا اور آپ کا باعمل ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ شخص جو کہتا ہو کہ میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، میں عزاداری کرتا ہوں۔ اس کا باکردار ہونا اور اس کا عمل بلند ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کہتا ہے کہ میں آپ سے وابستہ ہوں تو مولا کہتے ہیں کہ وہ خود بخود اسے توحید کی طرف لے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ لوگوں کو کربلا لے جاتی ہوں۔ اس کربلا میں بھی بلند کردار کے لوگ موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جو نہ صرف توحید پر بلکہ سید الشہداء اور ان کے بتائے ہوئے دین پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ جناب سید الشہداء نے جتنی قربانیاں دی ہیں دین کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، ذات توحید کو نہیں، عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے۔ کوئی ماننے والا ہو یا نہ ہو، آج کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، لیکن حسین ابن علی کا نام آج تک زندہ ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرا نام زندہ ہے، وہ حسین کی وجہ سے زندہ ہے۔ آج عقل انسان کو معبود کا بندہ بناتی ہے، اللہ کا بندہ بناتی ہے۔ جس میں بندگی آ جائے اس میں عقل ہے، جو خواہشات کا بندہ بن جائے، جو دنیا کا بندہ بن جائے، اس میں عقل نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ دلیل ہے کہ انسان کے احساسات اور عقل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ عقل آل محمد کی معرفت کراتی ہے، احساسات آنکھوں میں مصائب کے آنسو لے کر آتے ہیں۔ کبھی بھی ایک کا دامن مت چھوڑیں، دونوں کا ساتھ ضروری ہے۔ پیغام جناب سید الشہداء ہے کہ اپنے اندر احساس کو زندہ رکھو۔ احساس تھا، سید الشہداء کہتے تھے کہ اگر میں مدینے میں بیٹھا رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ساری انسانیت گمراہ ہو جائے گی۔ میں سب کچھ قربان کروں گا مگر ساری انسانیت کو بچا لوں گا۔ آج ساری انسانیت مقروض ہے حسین ابن علی کی۔ آج اگر انسانیت باقی ہے تو حسین کے صدقے میں باقی ہے۔ ارے جو کربلا میں آئے تھے ان میں انسانیت تھی، کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تیر مارے جاتے ہیں۔ یہ احساس تھا جس نے جناب حر کو امام حسین کی طرف دعوت دی۔ یہ احساس تھا کہ جناب زینب خطبہ دیا کرتی تھیں، لوگ پتھر کو پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ احساس ہے جو جناب حبیب کو اس بڑھاپے میں کوفہ سے کربلا لے آتا ہے۔ ارے زہرا کا لال کربلا میں ہے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، ضرور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو نکالیے گا۔ آج حسین اور حسین کی بہن کے مصائب ہیں۔ میں کل روانگی کے مصائب پڑھوں گی۔ میرا لاکھوں سلام ہو میری پھوپھی پر۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شام غریبہ میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، مولا فرماتے ہیں کہ شام غریبہ میں بھی میری پھوپھی نے نماز شب نہیں چھوڑی۔ جب میں نے پھوپھی اماں سے پوچھا آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں، کہا زینب نے بھتیجے بھوک اور پیاس کی وجہ سے آج محسوس ہوتا ہے کہ میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے۔ ارے محرم آ گیا، آپ کا گریہ دنیا کو بتائے گا کہ کیا ایمان ہے۔ جناب زینب کا اس رات کے اندر بھی نماز شب پڑھ رہی ہیں۔ شام غریبہ میں بھی میرے مولا فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے تہجد نہیں چھوڑی۔ زینب نماز پڑھ رہی ہیں مگر ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ بچے پریشان ہیں،
بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ جناب زینب کیا کرتی ہیں؟ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم سے، ام کلثوم بیویوں کو بتا دو اگر عباس نہیں رہا تو عباس کی بہن ہے، آج رات میں پہرا دوں گی۔ یہ احساس ہے جناب زینب کو۔ میں کل مدینہ سے رخصتی کے مصائب پڑھوں گی۔ روایت میں ہے آج میں دیکھ رہی تھی مصائب میں کہ آیت اللہ شیخ جعفر ششتری نے اپنی مصائب کی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حر کے لشکر کا سامنا ہوا اور اونچی سی آواز میں حر بولنے لگا تو ایک مرتبہ بچے ڈرنے لگے، عورتیں ڈرنے لگیں اور کہنے لگے کہ کون ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے حسین سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے؟ جناب عباس نے تلوار پر ہاتھ رکھا اور بولے مولا اجازت ہے، صرف 1,000 کا تو لشکر ہے، میں انہیں دکھا دیتا ہوں کہ تو مولا حسین سے کس طرح سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ تو مولا حسین نے کہا عباس ہم پہل نہیں کریں گے، ابھی آپ رک جائیے۔ تو کہا مولا خواتین اور بچے ڈر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ انہیں پہاڑ کے سائے میں لے آؤ۔ مولا نے کہا یہاں سب کو بٹھا دو، ایک مرتبہ سب کو میرا چہرہ دکھا دو۔ عماری کے پردے اٹھنے لگے تاکہ مولا کی زیارت کر لے۔ جیسے ہی مولا حسین کو سب نے دیکھا، سب کو قرار آ گیا، خواتین کو، بچوں کو قرار آ گیا۔ کہا کیا دیکھا حسین کے چہرے کا نور، دیکھا تھا حسین کے جلال کو، دیکھا بیویوں نے، بچے جو تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، سب بچوں کو قرار آ گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کروں، جب شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو یا شام غریبہ میں مولا حسین نہیں آئے تھے، آپ سوچتے ہوں گے بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اس وقت بیویوں پر کیا گزر رہی ہوگی، بچے کیسے تڑپ رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، میں ایک سوال کروں آپ سے، کچھ دیر کے لیے ذرا کربلا چلیے۔ روایت کے الفاظ ہیں جناب کبریٰ عاشورہ کا دن ہے، جناب کبریٰ خیمے میں ہیں، ساری بیویوں کو ڈھارس دیتی ہیں۔ کیوں ڈھارس دیتی ہیں؟ ارے صبح سے مسلسل لاشیں جو آ رہے ہیں، ہر بیوی تڑپ رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ کبھی کوئی بیوی کہتی ہے ہائے میرا بیٹا مارا گیا، کبھی کوئی کہتی ہے ہائے میرا بھائی مارا گیا۔ ہر بیوی اپنے اپنے انداز سے رو رہی ہے، ہر بیوی اپنے اپنے انداز سے گریہ کر رہی ہے۔ جناب زینب دھارس دے رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے جملے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جناب سید الشہداء بار بار آتے ہیں، خیمے پر آ کر کہتے ہیں زینب بلند آواز سے مت رو، ابھی بھائی زندہ ہے، اے بی بی ابھی بھائی زندہ ہے، ابھی میں موجود ہوں۔ مولا سے برداشت نہیں ہوتا کہ میری بہن اتنی بلند آواز میں رو رہی ہے۔ کتنی پریشان ہوں گی زینب کہ اس طرح سے رو رہی ہے۔ مولا سجاد سے پوچھا سید الشہداء کو زیادہ غم کس بات کا تھا؟ کہا 2 باتوں کا بہت غم تھا۔ کہا مولا کون سی 2 باتیں تھیں؟ کہا ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کا بار بار یہ کہنا العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پانی۔ کہتے ہیں کہ جب بچے بار بار پانی مانگتے تھے تو ساقی کوثر کا نواسا حوض کوثر پر جس کے نانا اور بابا ہیں، اس کے سامنے جب بچے کہتے تھے العطش تو مولا پہ کیا گزرتی ہوگی، کس طرح سے مولا گریہ کرتے ہوں گے۔ اور دوسرا، اس کے بعد لوگوں نے سوال کیا مولا سے کہ دوسری کیا چیز تھی، سید الشہداء کو کیا چیز پریشان کرتی تھی، کس چیز نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی؟ سید السجاد ابھی وہ جملہ کہہ بھی نہ پائے تھے کہ زور زور سے رونے لگے۔ لوگوں نے سید السجاد کو دلاسا دیا اور کہا مولا آپ اتنا رو رہے ہیں، وہ کون سی چیز تھی جو سید الشہداء کو تکلیف پہنچاتی تھی؟ مولا نے کہا بیویوں کا بے پردہ آنا سید الشہداء کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔
عصر عاشور بار بار سید الشہداء کہتے تھے میری بہن خیمے میں رہنا، یہ سارے مجمع کو بتانا چاہتے تھے کہ میری بہن کتنی با ایمان ہے، پردے کا کتنا اہتمام ہے، اور میری غیرت دیکھو، میں بہن کو بار بار باہر آنے سے منع کرتا تھا۔ لیکن تمام لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زمین کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا، اب جناب زینب سے نہ رہا گیا۔ بی بی فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ بی بی نے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہا وائے محمدہ، وائے علیہ، وائے حسنہ، وائے حسینہ۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے، برقع سنبھالا، خیمے سے باہر آ گئیں۔ جب خیمے سے باہر آئیں نا بی بی تو ایک اونچائی پر چڑھ گئیں۔ جب بلندی پر آ گئیں تو نیچے کی طرف دیکھنے لگی۔ بی بی فرماتی ہے میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا تھا، میرا دل تڑپنے لگا۔ میں نے حسین کی سواری کو دیکھا، پوچھا ذوالجناح سے میرا بھائی کدھر ہے؟ بے زبان جانور تھا، اشارہ کیا کہ میری پشت پر نہیں ہے۔ زینب نے کہا اے زمین کربلا، کیا تیری پشت پر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ میں بلندی پر چڑھ گئی اور بلندی پر چڑھ گئی، میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا تھا، پورے جسم پر زخم تھے، چہرے پر خون تھا، پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے، جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جسے نیزہ نہیں ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ بی بی کہتی ہے میں نے ایک سوال کیا کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے زینب کی طرف پلٹ کر دیکھا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں، کہا اے زینب خیمے میں چلی جاؤ، ابھی شمر میرا امامہ اتارے گا، میرے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتے ہیں سید الشہداء کی، بی بی زینب کا اور کربلا میں موجود تمام شہداء کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و مقبول فرما لے۔ پروردگار عالم تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم جس محفل کو ہم نے انجام دیا ہے، جس محفل کو ہم نے برپا کیا ہے، جس محفل کو ہم منا رہے ہیں، اس محرم کے مہینے کو ہم سب کی مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کو صحت عنایت فرما دے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔